بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 22 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ نئی اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب اور عراق کے مابین فضائی سروس بحال۔ کورونا کی وبا کے بعد سعودی عرب اور عراق کے مابین تقریباً 2 برس سے معطل فضائی سروس جمعرات کی شب بحال کر دی گئی۔ ویب نیوز سبق نے عراقی وزارت نقل و حمل کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ عراق اور سعودی عرب کے مابین فضائی سروس معمول کے مطابق بحال کی جا رہی ہے، جو گزشتہ 2 برس سے کورونا وائرس کی وبا کے باعث معطل تھی۔ در اثنا عراقی نیوز ایجنسی وا نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ عراقی عمرہ زائرین کو مملکت لانے اور لے جانے کے لیے دونوں ممالک کے مابین فضائی سروس بحال کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور عراق کے مابین فضائی سروس بحال ہونے سے عراقی عمرہ زائرین کو بھی سہولت ہوگی۔ عمرہ زائرین کو کورونا ضوابط کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے بعد دیگر ممالک کی طرح مملکت میں بھی بین الاقوامی فضائی سروس معطل کر دی گئی تھی۔ کورونا وبا کے بعد حرمین میں سماجی فاصلے کے بغیر پہلی نماز جمعہ۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے حرمین شریفین کی انتظامیہ کو خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے حوالے سے عائد سماجی فاصلے اور تعداد کی پابندی کے خاتمے کے بعد جمعۃ المبارک کی پہلی نماز کے لیے بہترین انتظامات کیے جائے۔ اجل نیوز کے مطابق شیخ سدیس نے مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف میں آنے والے نمازیوں کی راحت اور اطمینان کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ شیخ سدیس نے اس حوالے سے مزید کہا کہ ہم رب کریم کے شکر گزار ہے کہ وبا آخری مراحل میں ہے اور اب حرمین شریفین میں نماز بجماعت معمول کے مطابق بغیر سماجی فاصلے کے ادا کی جا رہی ہے۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ نے حرمین کی انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے تمام شعبوں کے سربراہوں کو خصوصی ہدایت کی ہے کہ وہ نمازیوں اور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مکہ مکرمہ ریجن کی پولیس نے خود کو سیکورٹی اہلکار ظاہر کر کے غیر ملکیوں کو لوٹنے والے 6 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ گروپ 5 مرد اور 1 عورت پر مشتمل ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ جرائم کا سرا لگانے والے ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک گروہ شہر کے مختلف علاقوں میں خود کو سیکورٹی اہلکار ظاہر کر کے غیر ملکیوں کو لوٹنے کے وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار ہونے والے افراد خود کو سیکورٹی اہلکار ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور گھروں میں چوری کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں 1 سعودی اور 5 غیر ملکی شامل ہیں، جن میں 1 بنگلہ دیشی عورت اور 2 مرد، 1 سوڈانی اور 1 یمنی شامل ہے۔ پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار ہونے والوں کی عمر 30 سے 60 سال کے درمیان میں ہے اور تمام افراد کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے حوالے سے کارروائی مکمل کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی اب تک 45 ملین سے زیادہ خوراکیں لگائی جا چکی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کو جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 82,000 سے زیادہ کورونا ویکسین کی خوراکیں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لگائی جا چکی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک کورونا ویکسین کی 4,50,03,417 خوراکیں لگائی جا چکی ہے۔ مجموعی لگائی جانے والی خوراکوں میں سے 24 ملین پہلی جبکہ 20.9 ملین ویکسین کی دوسری خوراکیں شامل ہے۔ اسی طرح ویکسین کی 1.690 ملین خوراکیں بڑی عمر کے افراد کو بھی دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین دینے کے پہلے مرحلے کا آغاز 17 دسمبر 2020 کو کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا مرحلہ 18 فروری 2021 کو شروع ہوا تھا۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مملکت میں 18 برس سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین کی بوسٹر خوراک لگائی جائے تاکہ کورونا کی نئی لہروں سے بچا
جا سکے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے الافلاج کمشنری میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الافلاج کمشنری کے چیک پوائنٹ پر تعینات سیکورٹی اہلکاروں نے ایک گاڑی کو روکا جسے عرب ملک سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں اس کے دیگر ہم وطن بھی سوار تھے۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ عرب باشندہ اپنی گاڑی کے ذریعے غیر قانونی تارکین کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کر رہا تھا، جس پر اسے اور غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ الافلاج چیک پوائنٹ پر موجود اہلکار کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے جانے والا عرب شہری کے خلاف کارروائی مکمل کر کے اسے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو سفری، رہائش یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا قانوناً جرم ہے اور اس پر سخت اور مختلف سزائیں مقرر ہے۔ اس حوالے سے محکمہ امن نے خبردار کیا ہوا ہے کہ جو شخص بھی غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا، اسے 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ جیزان میں ایک فلپینی ترک وطن ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ٹرک میں 3 یمنی درانداز چھپے ہوئے تھے جن کے قبضے سے 650 کلو گاد پکڑی گئی ہے۔ جیزان ریجن پولیس کے ترجمان میجر نائب حکمی نے کہا ہے کہ روڈ سیکورٹی فورس نے مذکورہ فلپینی ٹرک ڈرائیور کو شک کی بنیاد پر روکا تھا۔ ٹرک کی تلاشی لینے پر معلوم ہوا اس میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آنے والے 3 یمنی چھپے ہوئے تھے۔ ان کے قبضے سے نشہ اور پودے کی بڑی مقدار بھی پکڑی گئی ہے جو وہ ملک میں سپلائی کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضبط شدہ منشیات اور گرفتار شدگان کو محکمہ انسداد منشیات کے حوالے کیا گیا ہے۔ حدود شمالی کے پولیس ترجمان کرنل میتھو الحمیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر منشیات استعمال کرنے کی ترغیب دینے والے سعودی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی اسپے نے ریجنل پولیس ترجمان کرنل میتھو الحمیس کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ملزم نے متعدد خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کو سائبر کرائم یونٹ کو ارسال کیا گیا تاکہ ملزم کی درست شناخت کی جا سکے۔ سائبر کرائم کنٹرول یونٹ نے ملزم کی شناخت معلوم کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزم نے سوشل میڈیا پر منشیات استعمال کرتے ہوئے نہ صرف خود کو دکھایا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ ویڈیو پر پہرے انداز میں ٹریفک خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے بھی خود کو دکھایا۔ ملزم کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد ملزم کو پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کیا گیا ہے جہاں چالان مکمل کرنے کے بعد مقدمہ فوجداری عدالت میں بھیجا جائے گا۔ طیب میونسپلٹی نے شہر کے مختلف ریسٹورانوں، کیفے شاپس اور کھانے پینے کے مراکز کا تفتیشی دورہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی اہلکاروں نے شہر بھر میں 100 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے ریسٹورانوں، کیفے شاپس اور کھانے پینے کے مراکز کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ خلاف ورزی کی نوعیت کے لحاظ سے بعض ریسٹورانوں کے مالکان کو صرف تحریری نوٹ جاری کیے ہیں۔ دوستو یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔